بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ویور، ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو کا جو سلسلہ ہے اردو قواعد کے حوالے سے۔ جیسے کہ پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس اردو کے ایگزام میں مختلف سوال ادبا اور شعراء اور نثر نگاروں، انشائیہ نگاروں کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں، تو ہر پیپر میں تقریباً اردو گرامر یا اردو قواعد کے حوالے سے بھی مختلف سوال ہوتے ہیں۔ تو میری کوشش تھی کہ کوئی ایسی ویڈیو دی جائے، جیسا کہ خوشخبری ملی ہے کہ 1-2 ماہ میں پی پی ایس سی کی جو مختلف جابز ہیں وہ آ رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی ایسی ویڈیو دی جائے کہ جو امتحان میں فائدہ مند ثابت ہو۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آنے والی نئی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو جی شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اردو قواعد کے حوالے سے۔ اردو گرامر کا پہلا سوال ہے، اردو قواعد سے کیا مراد ہے؟ پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ قواعد چونکہ جمع لفظ ہے قاعدہ سے قواعد، قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی رول یا قانون، انگریزی میں رول کہیں گے اور اردو میں کوئی قانون کہیں گے۔ تو قاعدہ سے قواعد ہے، قواعد کا معنی ہے رول یا قانون۔ تو اردو قواعد سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی زبان کو بولنے، لکھنے یا سیکھنے کے لیے جو قانون ہوتا ہے اسے ہی اردو قواعد کہتے ہیں، یا اردو قواعد کہتے ہیں۔ چونکہ بات اردو کی ہو رہی ہے تو پھر اردو کہیں گے، یا کوئی اور زبان ہوگی تو ہر زبان کو سمجھنے، بولنے، لکھنے یا سیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی قاعدہ قانون ہوتا ہے، جس طرح کہ اردو کو سمجھنے کے لیے بھی مختلف قاعدے اور قانون بنائے گئے ہیں۔ تو آج کا دوسرا سوال ہے بہت ہی قیمتی سوال، اردو قواعد کے کتنے حصے ہیں؟ تو جی اردو قواعد کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے حصہ صرف اور دوسرا حصہ ہے حصہ نحو۔ تو آج کا تیسرا سوال، صرف سے کیا مراد ہے؟ قواعد کا وہ حصہ جس میں صرف مفرد الفاظ سے بحث کی جاتی ہے یا بحث کی جاتی ہے، چونکہ ادائی مختلف ناقدین نے اور شعراء و ادباء سے بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو قواعد کا وہ حصہ جس میں صرف مفرد الفاظ یعنی واحد اور اکیلے الفاظ سے جو بحث کی جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صرف۔ تو آج کی گرامر کے سلسلے کے حوالے سے سوال نمبر 4، قواعد کا نحو سے کیا مراد ہے؟ یہاں سوال لکھنا بھول گیا، اس کے لیے معذرت۔ نحو سے کیا مراد ہے؟ تو قواعد کا وہ حصہ جس میں جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے تو اسے نحو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، حصہ صرف میں سے سوال ہے، لفظ سے کیا مراد ہے؟ انسان جو کہ جب دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ کے امر سے بڑا ہوا تو اس نے کوئی نہ کوئی اپنی زبان سے آواز نکالی، تو انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، لفظ کی کتنی اقسام ہیں؟ تو لفظ کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے لفظ موضوع اور دوسری ہے معمل لفظ۔ سوال نمبر 7، موضوع لفظ سے کیا مراد ہے؟ وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں، یعنی جب کوئی بھی لفظ ادا کیا جائے تو اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہو، بے معنی نہ ہو۔ کچھ لفظ ہوتے ہیں با معنی اور کچھ ہوتے ہیں بے معنی۔ یہاں پہ لفظ موضوع سے مراد ہے وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہو، کوئی مطلب نکلتا ہو، تو اسے کہتے ہیں موضوع لفظ۔ مثلاً قلم، کتاب، میز، کاپی، روٹی، پانی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے لفظ جو میں نے بتائے یہ با معنی ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ کوئی معنی نکلتا ہے۔ سوال نمبر 8، لفظ معمل سے کیا مراد ہے؟ وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہوں، یعنی وہ الفاظ یا وہ لفظ جو
ادا تو کیے جائیں لیکن ان کا کوئی معنی نہ ہو، اردو گرامر کے حوالے سے وہ کچھ معنی نہ دیں۔ مثال کے طور پر پانی شانی میں جو اکثر لوگ بولتے ہیں روٹی ووٹی، پانی شانی، دہی شہی وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو ہوتے ہیں ساتھ سابقہ کے طور پر جو اپنا لائقہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، سابقہ ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے، لائقہ ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے۔ لائقہ کے طور پر جو استعمال ہوتے ہیں، پانی میں شانی جو ہے وہ مہمل ہے، اور روٹی میں بوٹی جو ہے وہ مہمل ہے۔ تو چلیے آج کا سوال نمبر 9، لفظ موضوع کی کتنی اقسام ہے؟ تو لفظ موضوع کی 2 اقسام ہے، پہلی قسم ہے کلمہ اور دوسری ہے کلام۔ سوال نمبر 10، کلمہ سے کیا مراد ہے؟ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی اکیلا بھی ہو اور بامعنی بھی ہو، اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ کلمہ کی اقسام میں جو ہے مثال کے طور پر مسجد، کعبہ، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ وغیرہ۔ تو سوال نمبر 11، کلام سے کیا مراد ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ کو کلام کہتے ہیں، مثال کے طور پر کتابیں، کاپیاں، طیارے، مساجد، عمارتیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کا سوال نمبر 12، کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ تو کلمے کی 3 اقسام ہیں، جن میں اسم، فعل اور حرف۔ کلمے کی اقسام میں اسم، فعل اور حرف شامل ہیں۔ تو سوال نمبر 13، اسم سے کیا مراد ہے؟ کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں، مثال کے طور پر تاج محل، قرآن مجید، علامہ اقبال، آگرہ، قائد اعظم، انارکلی وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے، اسم کے بعد فعل سے کیا مراد ہے؟ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، مثال کے طور پر چونکہ فعل میں بنیادی طور پر 3 زبانیں شامل ہیں، جیسا کہ فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل۔ فعل حال وہ ہوتا ہے جو موجودہ زمانہ ہوتا ہے، فعل ماضی ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، اور فعل مستقبل ہوتا ہے آنے والا زمانہ۔ مثال کے طور پر اسلم کھیل رہا ہے، یہ موجودہ زمانہ ہے، فعل حال ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے یا وہ کھانا کھا چکا ہے، تو یہ فعل ماضی ہوگا۔ تو وہ کھانا کھائے گا، یہ فعل مستقبل میں شامل ہے، جو کہ وہ آئندہ آنے والے زمانے میں کھانا کھائے گا یا کتابیں پڑھے گا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ آج کی ویڈیو کا لاسٹ کویسچن ہے، تو بہت ہی قیمتی، حرف سے کیا مراد ہے؟ اسم، فعل اور تیسرے نمبر پر حرف آتا ہے۔ حرف سے کیا مراد ہے؟ حرف میں جو ہے میں، سے، کو، پر وغیرہ وغیرہ شامل ہیں یا اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ اکیلا نہیں ہوتا، یہ 2 حروف کو ملا کر استعمال ہوتا ہے یا جملوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کھانا کھایا، اس میں میں شامل ہے، میں نے کھانا کھایا۔ اگر یہ جملہ اس طرح پڑھا جائے کہ نے کھانا کھایا، تو یہ ادھورا جملہ ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ تو جب اس کے ساتھ میں لگ جائے گا، میں نے کھانا کھایا، تو یہ مکمل جملہ بن جائے گا۔ تو اس طرح اس کو سچ بولنا ہے، اگر کو ہٹا دیا جائے تو اس سچ بولنا ہے، تو یہ جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ آگے وہ چھت سے گرا، اگر سے کو ہٹا دیا جائے تو چھت گرا ہو جائے گا، تو یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ چھت سے گرا، سے گرا جو ہے یہ حرف ہے۔ اس کو بخار ہے، کو اگر ہٹا دیا جائے اس بخار ہے ہوگا، تو یہ بھی جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس کو بخار ہے، تو یہ حرف کی تعریف تھی۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو اپنے امتحانات میں کامیاب و کامران کرے۔ تو بہت شکریہ، خدا حافظ۔